सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अंबिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे हंसते मुस्कुराते साथियों, सिलसिला कुरानी कहानियों में खुशामदीद, जहां आप सुनते हैं रोज़ाना रंग बरंगी नई पुरानी हंसती हंसाती सीखती सिखलाती सच्ची ख्याली तारीख़ी कुरानी मज़ेदार कहानियाँ। और कहानी सुनने से पहले आप अपने तमाम काम अच्छे तरीक़े से मुकम्मल कर ही लेते हैं, यकीन है मुझे इस बात का। आज हम आपके लिए लाए हैं 23वें सिपारे से 2 और कहानियाँ जो अल्लाह ताला ने हमें सुनाई हैं सूरह साद में। सूरह साद अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई थी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत जुल्म तशद्दुद हो रहा था। मक्का के कुरैश के कुफ़ार मुशरिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहते थे, मारते पीटते थे, तकलीफ़ें पहुंचाते थे और कहते थे कि क्या तुम बुरी ख़राब बातें लेकर आ गए हो, ऐसी बातें ना किया करो, ये समझदार लोगों की बातें नहीं हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सब्र करते थे, मगर उनका दिल तो उदास होता था कि ये मेरी ही कौम के लोग हैं और ये मुझे ऐसे क्यों कह रहे हैं, जबकि मैं तो इनके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। इसीलिए सूरह साद में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तसल्ली दी। उन्हें कहा परेशान मत होइए, अल्लाह ताला तो आपके साथ हैं जो इस पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। और फिर उसके बाद सुनाई बहुत अंबिया की कहानियाँ, ये बताने के लिए कि जो भी अच्छा काम करना शुरू करता है, लोगों को अच्छी बातें बताना शुरू करता है, लोग ऐसे ही उसके दुश्मन हो जाते हैं। सुनते हैं। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि अल्लाह ताला के प्यारे नबी सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम अपने कमरे में महराब में बैठे हुए अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह थे ना, बहुत बड़े, इतने बड़े बादशाह थे और इतनी प्यारी उनकी आवाज़ थी कि जब वो ज़बूर पढ़ते थे तो क्या चरिंद, क्या परिंद, क्या जानवर, हवाएं और पहाड़ उनके साथ ज़बूर पढ़ने लग जाते थे, इतनी उनकी खूबसूरत आवाज़ थी। तो और वो चूँकि बादशाह थे तो लोग उनके पास आया करते थे अगर किसी के दरमियान झगड़ा हो गया, किसी को कोई मुश्किल पेश आ गई, कोई बीमार हो गया, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उन लोगों के फ़ैसले कर दिया करते थे। तो इसी तरह एक दिन जब वो तमाम उन्होंने फ़ैसले कर लिए और फ़ारिग होकर अपने महराब यानी वो वाली जगह जहाँ बैठ के वो अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे, वहाँ आकर बैठे तो और उनके आराम का वक्त था कि अचानक उन्हें महराब में 2 लोग नज़र आए और महराब का दरवाज़ा तो बंद था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एकदम से कुछ परेशान हो गए और कुछ खौफज़दा भी हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये लोग दरवाज़े से तो नहीं आए, शायद दीवार फलांग के आए हैं। तो अगर ऐसे कोई चुपके से आ जाए तो वो किसी अच्छे इरादे से नहीं आता। मगर दाऊद बहादुर थे, अल्लाह ताला के नबी थे। उन्होंने पूछा, हाँ भाई क्यों आए हैं आप लोग? उन दोनों ने कहा कि हम 2 भाई हैं और हमारे दरमियान झगड़ा हो गया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, कैसा झगड़ा हुआ है? उनमें से एक शख्स कहने लगा कि ये मेरा भाई है, इसके पास 99 यानी कि 99 भेड़ें हैं और मेरे पास सिर्फ 1 भेड़ है, और अब ये मुझसे कहता है कि मेरे पास तो चूँकि 99 भेड़ें हैं और तुम्हारे पास 1 भेड़ है, तो तुम अपनी 1 भेड़ भी मुझे दे दो ताकि मेरी पूरी 100 भेड़ें हो जाएं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने एकदम से कहा, नहीं, ये तो इसने बिल्कुल गलत बात कही है, ये तो जुल्म की बात है।
کیونکہ اس کے پاس تو پہلے سے 99 بھیڑیں موجود ہیں اور وہ ان سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے، ان سے پیسے بھی کماتا ہے، اور تمہارے پاس تو صرف ایک بھیڑ ہے، تو یہ تو بہت ظلم کی بات ہے، یہ اس نے صحیح بات نہیں کہی۔ اور جیسے ہی انہوں نے ایسا کہا، ان کو ایک اچانک خیال آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ یہ صحیح بات نہیں ہے، کیونکہ جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہو تو ہمیشہ دونوں لوگوں کی بات سننی چاہیے۔ اگر دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو تو دونوں کی بات سننی چاہیے، ایک کی بات سن کے فیصلہ کرنا ٹھیک بات نہیں ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ دونوں بھائی جو آئے ہیں یہ بھائی نہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے، اور انہیں سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ اتنے زیادہ لوگ جو ان کے پاس آتے ہیں اپنے جھگڑے لے کے، اپنے مقدمے لے کے، تو ان کو کس طرح سے ان کے درمیان فیصلہ کروانا ہے۔ اور تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اصل میں جو دوسرے شخص کی بات تھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے بھائی سے یہ کہتا ہوں کہ تم اپنی ایک بھیڑ مجھے دے دو، ساری بھیڑیں میرے پاس آ جائیں تو تم فارغ ہو جاؤ گے، اور تم اس کے بعد کوئی اور اچھا کاروبار کر لینا کیونکہ تمہارے پاس وقت ہو جائے گا۔ تو مگر حضرت داؤد نے تو یہ بات نہیں سنی اور انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ ظلم ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت داؤد کو پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے تھے اور ان کا امتحان لینے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت توبہ استغفار کی اور کہا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجئے، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ تو اتنے اچھے ہیں، یہی تو سب سے اچھی بات ہے کہ فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت داؤد کو بھی معاف کر دیا، اور انشاءاللہ ہم بھی کوئی غلطی کریں گے تو ہمیں بھی معاف کر دیں گے۔ آج کی دوسری کہانی ہے حضرت الیسع علیہ السلام کی۔ حضرت الیسع ایک نبی تھے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے بنی اسرائیل میں۔ وہ حضرت الیاس کے شاگرد اور جانشین تھے۔ یاد ہے نا حضرت الیاس علیہ السلام کی کہانی؟ حضرت یسع ان کے شاگرد تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت عطا کی تھی۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر 2 جگہ آیا ہے، ایک سورۃ الانعام اور دوسری سورۃ صاد۔ ان کا وطن دریائے اردن کے کنارے ایک جگہ جس کا نام ابیل محولہ تھا، وہاں تھا۔ جس زمانے میں حضرت الیاس علیہ السلام جزیرہ نما سینا میں منتقل تھے اور انہیں اللہ کی طرف سے چند ضروری کاموں کے لیے فلسطین اور شام کی طرف جانے کا حکم دیا گیا، تو ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ حضرت الیسع کو اپنا جانشین بنائیں۔ اس حکم کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام ابیل محولہ پہنچے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ حضرت الیسع 12 جوڑی بیل آگے لیے زمین جوت رہے ہیں اور خود 12ویں جوڑی کے ساتھ ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان پر اپنی چادر ڈال دی، اور پھر اس کے بعد سے وہ کھیتی باڑی چھوڑ کر حضرت الیاس کے ساتھ رہے اور 10-12 سال انہی کے ساتھ رہے۔ اسی عرصے میں حضرت الیاس علیہ السلام ان کی تربیت کرتے رہے، اور پھر جب حضرت الیاس علیہ السلام فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ حضرت الیسع علیہ السلام کو نبی بنا دیا۔ حضرت الیاس کی وفات کے بعد اسرائیل کی ریاست میں بت پرستی اور دوسری برائیوں نے پھر زور پکڑ لیا تھا۔ یاد ہے نا آپ کو، جہاں کا بادشاہ اخی اب تھا، اور حضرت الیاس نے اس کو کہا تھا کہ تم سدھر جاؤ، مگر اس نے بات نہیں مانی تھی۔ حضرت الیسع نے بھی اسرائیلیوں کو اللہ کی طرف بلایا اور انہیں کہا کہ برے طور طریقے اور برے کام چھوڑ دیں، مگر بنو اسرائیل کوئی اثر نہ ہوا ان پر۔ ساری برائیاں اسرائیل کے بادشاہ کی سرپرستی میں پھیلتی ہی گئیں۔ آخر کار حضرت الیسع نے ریاست یہودیہ کے ایک شہزادے کو اسرائیل کے بت پرست شاہی خاندان کے خلاف جنگ کے لیے تیار کیا۔ شہزادے کا نام تھا یاہو۔ یاہو اللہ تعالیٰ کی بات مانتا تھا۔ اس نے اسرائیل میں نہ صرف بال کی پوجا کا خاتمہ کیا، جس بت کی پوجا کرتے تھے جس کا نام بال تھا، بلکہ اس نے بت پرست شاہی خاندان کے ہر فرد کو قتل کر ڈالا۔ حضرت الیسع نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 780 سال پہلے وفات پائی۔ اس وقت اسرائیل کی ریاست میں بہت سی برائیاں ختم ہو چکی تھیں،
لیکن پھر بھی کچھ باقی رہ گئی تھیں۔ حضرت الیسع کی وفات کے بعد اسرائیلیوں میں پھر وہ ساری خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں جو پہلے ختم ہو گئی تھیں، اور پھر یہ خرابیاں روز بروز بڑھتی گئیں۔ اس زمانے میں 2 اور نبی آئے تھے جن کا ذکر قرآن میں ہمیں نہیں ملتا، ایک آموس اور ایک ہوسیع۔ انہوں نے اسرائیلیوں کو بار بار اللہ کی طرف بلایا، مگر اسرائیلیوں نے ایک نہ سنی۔ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 721 سال پہلے ایک اشور کے بادشاہ نے اسرائیل پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا، اور اس حملے میں ہزاروں اسرائیلی مارے گئے اور 27,000 کو ملک سے نکال دیا گیا۔ سارگون بادشاہ کا یہ حملہ دراصل اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا، جو اسرائیلیوں کی بت پرستی اور ان کے برے کاموں کی وجہ سے ان پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے برے کاموں سے بچا کے رکھیں جن کی وجہ سے وہ ناراض ہوتے ہیں، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔